بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قرآن کی یہ ایک سورت 3 بار پڑھ لینا، خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں 600 کروڑ کے مالک بن جاؤ گے۔ محترم ناظرین، آج جو سورت کا عمل آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، اس سورت کے عمل سے انسان راتوں رات امیر کبیر بن جاتا ہے۔ اس سورت کو صرف 3 بار پڑھ لینے سے انسان لاکھوں کا نہیں بلکہ کروڑوں کا مالک بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے فوراً پیسوں کا انتظام فرما دیتا ہے۔ اگر آپ رات کو اس سورت کا عمل کرتے ہیں تو صبح آپ کی دولت کا تماشا پورا محلہ دیکھے گا۔ ناظرین، اگر فوری پیسوں کی ضرورت پڑ جائے، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں، اس سورت کو پڑھنے کا عمل کر لیں۔ جتنی بھی پیسوں کی ضرورت ہوگی، بس آپ نے اس سورت کا عمل کرنا ہے، فوری طور پر آپ کے لیے غیب سے پیسوں کا انتظام ہو جائے گا۔ یہ آپ کو دل کا راز دے رہا ہوں، آج اس راز کو سمجھ لیں۔ یہ ایسا عمل ہے، اگر آپ اسے نیت سے کریں کہ میرا اللہ مجھے دولت عطا کر دے گا، میری ساری غریبی کو ختم کر کے مجھے امیر بنا دے گا، ہمارے گھر میں بہت زیادہ پیسہ آ جائے، دولت آ جائے، رزق آ جائے، تو اس صورت کا عمل کر کے مانگ کے دیکھ لینا، فوری طور پر انتظام ہو جائے گا۔ جس بندے کو جو ضرورت ہے فوری طور پر یہ وظیفہ کر لے، اس میں دن کی بھی کوئی قید نہیں کہ آپ ہفتے کو کریں گے، پیر کو کریں گے یا بدھ کو کریں گے، کب کریں کب نہیں کریں، جس دن بھی کریں، سارے دن، سارے لمحات، ہر لمحہ، ہر گھڑی اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ بس اس کی بارگاہ میں پڑھنے کے لیے بیٹھ جائیں، بس یہ عمل کرنے کی دیر ہے، اس سورت کو پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ نے اللہ پاک کے اسم مبارک اور اس کے کلام پاک سے اس سورت کا عمل کرنا ہے جو آپ کو بتانے والا ہوں۔ اس کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آپ نے آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ ویڈیو کو کاٹ کر یا سکپ کر کے دیکھا یا عمل کا کوئی حصہ رہ گیا اور آپ کو سمجھ نہ آئی، آپ نے وہ اسم چھوڑ دیا تو عمل کا فائدہ نہ ہوگا۔ ناظرین، یہ آزمودہ عمل ہے، یہ عمل آپ کو اور کہیں سے نہیں ملے گا، کوئی نہیں بتائے گا، بس آپ کو سمجھ لیں۔ جس کو سمجھ آ گئی وہ لاکھوں کروڑوں کا مالک ہو جائے گا، فوری طور پر مالا مال ہو جائے گا۔ اس کی نیت کیا کرنی ہے؟ سب سے پہلے آپ نے کہنا ہے کہ میرے اللہ، مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، اور حقیقتاً جس چیز کو دیکھیں آج ہر شخص ضرورت مند ہے، جس کسی کو ضرورت ہے وہ مانگتا جائے، اللہ پاک عطا فرماتا جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ ایک ہی وقت میں خدا بہتر جانتا ہے کتنے لوگ اس عمل کو کریں گے، کتنے لوگ اس سے پہلے اس عمل کو کر کے لاکھوں کروڑوں حاصل کر چکے ہیں، اللہ کی بارگاہ سے لاکھوں کروڑوں لے چکے ہیں۔ اس لیے جلدی کریں، یہ عمل آج کے بعد آپ کو کوئی نہیں بتائے گا۔ جس نے بھی بتانا ہے وہ میرا یہ عمل کاپی کر کے آپ کو بتائے گا، اس سے پہلے ہی آپ کو یہ عمل کسی نے نہیں بتایا ہوگا۔ اتنا طاقتور عمل کہ ادھر سے عمل شروع کرتے ہی ادھر سے مدد کا انتظام ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں خلوص دل کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ لاکھوں کروڑوں کا مالک بھی بننا چاہتے ہو تو میرا رب بنا دے گا۔ اس لیے اس صورت کا عمل کرنا، انشاءاللہ پروردگار آپ کی ضرورت پوری فرمائے گا۔ آپ کے پاس جو کچھ دولت ہے اس میں برکت ہوگی، اس میں اضافہ ہوگا، ہر طرح کی آپ کی غربت، تنگ دستی، پریشانی فوراً ختم ہو جائے گی۔ دیکھ لینا، آپ فوری طور پر چند دنوں کے اندر اندر روزانہ اس عمل کو پڑھنا شروع کر دیں۔ آج پڑھیں، آج بھی مانگیں، کل پڑھیں، کل بھی مانگیں، پرسوں پڑھیں، پرسوں بھی مانگیں، روزانہ اس سے مانگنا شروع کر دیں۔ زیادہ مہینوں سالوں کی بات نہیں، چند دنوں کے اندر اندر امیر ترین اور دولت مند بن جائیں گے۔ سارے رشتہ داروں کے حساب سے آپ کے پاس سب سے زیادہ دولت ہوگی۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ والوں نے بتایا ہے۔ جس طریقے سے انہوں نے یہ وظیفہ بتایا اسی طریقے سے آگے آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ ناظرین محترم، اس صورت کے ساتھ آپ نے اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک کو بھی شامل کرنا ہے، کیونکہ یہ عمل ایسا عمل ہے جو رزق اور دولت کے لیے بادشاہوں کا وظیفہ ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے فقیر یہ عمل کر کے بادشاہ بن گئے۔ اس لیے جو رزق اور دولت کا طالب ہے کہیں اور نہ بھاگے، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں،
کہیں سے مانگنے کی ضرورت نہیں، بس یہ زندگی کا پہلا اور آخری عمل سمجھ کر کر لیں۔ جو لوگ یہ شکوے روز کرتے ہیں ہم بڑے بڑے وظائف کر چکے ہیں، کہیں سے فائدہ نہیں ہو رہا، آج وہ عمل بتا رہا ہوں کہ جو لوگ ہاتھ کو مٹی میں ڈالتے ہیں تو سونا بنا دیتے ہیں، آج وہی مٹی کو سونا بنا دینے والا عمل، آپ کی زندگی، آپ کی نسلوں کو آباد کرنے والا عمل بتا رہا ہوں۔ پوری زندگی آپ کے گھر سے مال و دولت ختم نہیں ہو پائے گا۔ یہ مبارک اور طاقتور عمل ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ دولت کی جتنی بھی کمی آپ کے گھر میں ہے، اس عمل کے بعد کوئی کمی آپ کے گھر میں نہیں رہے گی۔ ان اسماء مبارکہ اور اس سورت کو، جو کہ کلام پاک کی بہت ہی پیاری سورت ہے، اس کو 3 بار بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بس توجہ اس بات کی ہے کہ آپ نے یقین کامل اور مکمل اعتماد کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ اس عمل کو پڑھنا ہے کہ اتنی جلدی پیسوں کا انتظام ہو جاتا ہے، ہاتھوں میں دولت آ جاتی ہے، اتنا رزق ملے گا، دولت ہمیشہ کے لیے آپ کی عاشق ہو جائے گی۔ آپ کو دولت کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں، دولت خود آپ کا پیچھا کر کے آپ کو تلاش کر کے آئے گی۔ اب آپ لوگ دولت کو تلاش نہ کریں، اب دولت آپ کے گھر تلاش کر کے خود آپ کے پاس آئے گی۔ یہ عمل نہ کیا تو قسمت میں کچھ نہیں سوائے پچھتاوے کے، اور جیسے تمہاری زندگی پہلے گزر رہی تھی ویسے ہی گزرے گی۔ اگر حالات بدلنا چاہتے ہو تو فوری طور پر رجوع کر لو اللہ کی جانب۔ اللہ کی طرف رجوع کرنے سے فتح ملے گی، کامیابی ملے گی، مقدر سنور جائے گا، تقدیر بدلے گی، ایسے تقدیر بدلے گی کہ آپ حیران ہوں گے۔ ناظرین، اس عمل کے چند فائدے آپ کو بتاؤں گا۔ اب عمل شروع ہو رہا ہے، آپ اپنی پوری توجہ میری طرف رکھیں۔ انشاءاللہ اس سے روحانیت خوب بڑھ جاتی ہے، اس کی برکتیں اتنی ملتی ہیں۔ سب سے پہلے کہ آپ نے کون سی سورت کو 3 بار پڑھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے وہ کون سے نام ہیں جن کو آپ نے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے۔ اس عمل کو بڑی مرتبہ آزمایا گیا ہے، ہزاروں لوگوں کا آزمودہ عمل ہے، اس سے بھی کئی زیادہ لوگ اس کو پڑھنے والے ہیں۔ دنیا میں لاکھوں لوگ ہیں جو اس عمل سے مستفید ہو رہے ہیں، اور آپ محروم کیوں ہیں؟ اب سنیے گا ذرا کہ اس سے فائدے آپ کو کتنے ملتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو آپ نے پڑھنی ہے وہ اس عمل میں میرے آقا کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ تعوذ اور تسمیہ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اب اسی بسم اللہ کے اندر اس کے کلمات دیکھیے گا۔ بسم اللہ کے اندر 3 اللہ کے اسم مبارک ہیں، 3 اللہ کے نام ہیں، اللہ، رحمان اور رحیم۔ 3 اسم اعظم ہیں، اس میں اللہ کا اسم اعظم بھی موجود ہے۔ دیکھیں، ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ جس کو رزق دینا چاہتا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس سے رب رزق کو روک لے اس کو کوئی دے نہیں سکتا۔ یہ اٹل فیصلہ ہے، اس کو لکھ لیں، دل پر لکھ لیں، جہاں پر لکھنا چاہیں لکھ لیں۔ پھر دیکھیں اس کے کمالات۔ اگر یقین ہو جائے کہ میرا رب آج مجھے عطا کرنے لگا ہے تو پھر ساری دنیا کی ساری طاقتیں بھی مل کر، اگر رب نے روک لیا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نہیں دے سکتی۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، اپنے رب کی طرف آپ نے آنا ہے، اپنے رب پر یقین رکھنا ہے، رب کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے جیسے میں نے شروع میں آپ کو نیت بتائی، جیسے میں نے طریقہ بتایا، وہی الفاظ یاد کر لیں۔ چند ایک الفاظ، 2-4 الفاظ ہیں، انہی کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے نیت کرتے ہوئے کہ مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، مجھے اتنی ہی دولت چاہیے، مجھے گھر چاہیے، مجھے گاڑی بنگلہ چاہیے، مجھے عزت شہرت چاہیے، جتنی دولت کے آرزو رکھتے ہیں، جتنا مانگنا چاہتے ہیں، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ وہ اگر تمہیں اس کائنات کی بادشاہی بھی عطا فرما دے تو اس کے ہاں ایسی ہے جیسے سمندر سے کسی نے ایک قطرہ لیا ہے، جیسے کسی پرندے نے اپنی چونچ میں، چڑیا نے ایک چونچ سمندر سے پانی بھر لیا ہے۔ اس کی رحمت میں وہ فقط اتنا سا ہوگا، اس کی بارگاہ میں وہ فقط اتنا سا ہوگا، اس کے اتنے وسیع خزانے ہیں تو اس کی بارگاہ میں کوئی کمی نہیں۔ اس لیے جلدی کریں، تاخیر نہ کریں۔ اگر آج یہ عمل کر لیں گے تو آپ کو انشاءاللہ یہ کبھی پچھتاوا نہیں ہوگا، یہ نہیں کہیں گے کہ مجھے کسی عمل سے فائدہ نہیں ہوا۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے، اس عمل کی برکت سے گناہوں کی عادت بھی چھوٹ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دیں گے۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جلوہ گری نصیب ہوگی۔ اس کی برکت سے اللہ تمام بیماریوں سے، پریشانیوں سے اور حادثوں سے بھی محفوظ فرما دیتا ہے۔
اس کی برکت سے اللہ رزق بے پناہ عطا فرماتا ہے، یہاں تک کہ اس گھر میں اللہ تعالیٰ رزق کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اس گھر کے لیے اللہ رزق کے دروازوں کو کشادہ کر دیتا ہے، کھول دیتا ہے۔ اب آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی۔ جیسا میں نے عرض کیا، آپ نے یہ عمل باوضو ہو کر کسی بھی لمحے، کسی بھی وقت، صرف آپ نے دھیان یہ رکھنا ہے کہ زوال کا وقت نہ ہو، اور اس عمل میں قرآن پاک کی جو سورت کی تلاوت کرنی ہے اس کو پڑھنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے جو مبارک نام آپ کو بتاؤں گا وہ آپ نے کیسے پڑھنے ہیں اس کا بھی طریقہ بتاؤں گا۔ آپ نے بالکل ویسے ہی اس عمل کو کرنا ہے۔ اس سورت کی تلاوت جو ابھی آپ کو بتاؤں گا اس کو آپ نے بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک ہیں وہ آپ نے آنکھوں کو بند کر کے پڑھنے ہیں۔ آپ کو وہ بند کر کے اللہ تعالیٰ کا یہ مبارک نام پڑھنے کے بعد جب آپ آنکھوں کو کھولیں گے انشاءاللہ آپ کے سارے مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے، غموں کے بادل چھٹ جائیں گے، ایک نئی روشنی نظر آئے گی، ایک نیا جہان نظر آئے گا، ایک ایسا رنگ نظر آئے گا کہ آپ خود بھی حیران ہوں گے۔ محترم ناظرین، روحانیت کے لیے لوگ بڑے بڑے جتن کرتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں، بڑے بڑے ورد وظائف کرتے ہیں، لیکن کاش کوئی شخص آپ کو یہ بتا دیتا، آپ اس عمل کو کر لیتے، دن ہو یا رات ہو۔ بس اس کے بہت بڑے فوائد ہیں جو میں نے آپ کو بتائے، یا آپ کو ایسی غیبی مدد ملے گی کہ آپ کے فوری طور پر سارے مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، اب ذرا سنیے گا۔ جب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ کوئی عام نہیں، کیونکہ جس کام کی ابتدا بسم اللہ سے کی جاتی ہے وہ کبھی ادھورا نہیں رہتا، ہمیشہ پایہ تکمیل تک پہنچتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں وہ ادھورا رہ جاتا ہے، مکمل نہیں ہوتا، پایہ تکمیل تک نہیں پہنچتا، کامیاب نہیں ہوتے، تو وہ لوگ بسم اللہ سے کام شروع کیا کریں، بسم اللہ سے ابتدا کریں، انشاءاللہ سارا جہاں آپ کی کامیابی کا منظر دیکھے گا، آپ کا مقدر چمکے گا، قسمت کا ستارہ چمکے گا، نصیب چمکے گا۔ اس لیے ناظرین، نہایت ہی مجرب عمل، سب سے طاقتور عمل آپ لوگ کر لیں، آپ بڑے خوش نصیب ہوں گے، یقین جانیں، انتہا درجے کے آپ خوش نصیب ہوں گے، اس لیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب پڑھ لی جائے تو شیطان عمل میں دخل نہیں دیتا۔ جو شخص اپنی بیوی کے پاس جاتے وقت پڑھ لے تو اس میں شیطان شریک نہ ہوگا، اگر اس صحبت سے حمل قائم ہو گیا تو اس کا بچہ اپنی زندگی میں جس قدر سانس لے گا اس قدر اس کے ماں باپ کے اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ جو شخص کسی سواری پر سوار ہوتے وقت بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھ لے، اس جانور کے ہر قدم پر اس کے سوار کے حق میں ایک نیکی لکھی جائے گی۔ جو کشتی میں سوار ہوتے وقت بسم اللہ پڑھ لے، جب تک اس میں سوار رہے گا اس کے واسطے نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ جو بسم اللہ کہہ کر دوا کا استعمال کرے گا انشاءاللہ اس کو شفا مل جاتی ہے۔ یہ اس کے کمالات ہیں۔ جو بسم اللہ پڑھ کر عمل کو شروع کرتا ہے اس کو کامیابی مل جاتی ہے، اس کو دولت مل جاتی ہے، وہ جو مانگتا ہے اس کو مل جاتا ہے۔ اس لیے جو تعداد بتاؤں اس تعداد میں کمی بیشی کے بغیر آپ نے اس عمل کو اسی ترتیب کے ساتھ کر لینا ہے، تو پھر آپ کی زندگی کیسے بدلتی ہے، ہر کوئی پریشان ہوگا، ہر کوئی حیران ہوگا، آپ خود حیران ہوں گے، یہ بات کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کاش مجھے اس عمل کے بارے میں پہلے پتہ چل جاتا، خبر مل جاتی۔ یقین جانے ساری زندگی دعائیں دیں گے ہاتھ اٹھا اٹھا کر کہ کسی نے عمل بتایا تھا۔ وہ لوگ بھی دعائیں دے رہے ہیں جو آپ سے پہلے یہ عمل کر چکے ہیں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ لیا جیسے میں نے بتایا۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، آپ کو طریقہ کار جس طرح بتایا جا رہا ہے بالکل اسی طرح آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ ترتیب آگے پیچھے نہیں کرنی کہ پہلے اللہ تعالیٰ کے نام پڑھ لوں بعد میں سورت پڑھ لوں گا، نہیں، آپ نے پہلے سورت پڑھنی ہے، اس کے بعد آنکھیں بند کر کے اللہ تعالیٰ کے مبارک نام پڑھنے ہیں، پھر آنکھیں کھول کر اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا
وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا، اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ اگر آپ دولت بڑھانا چاہتے ہیں، رزق بڑھانا چاہتے ہیں، صحت و تندرستی چاہتے ہیں، اولاد کے مقدر سنوارنا چاہتے ہیں، بیٹیوں کے اچھے رشتے چاہتے ہیں، بیٹوں کو زندگی میں کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، تو جس طرح آپ کو اس صورت کا عمل بتایا جائے گا، آپ نے اسی طرح اس صورت کا عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اپنی تمام حاجات کے لیے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو سب کچھ نوازے گا، آپ کی تمام خواہشات کو پورا کر دے گا۔ ناظرین محترم، کوئی بھی عمل، کوئی بھی وظیفہ اس وقت تک کام نہیں کرتا جب تک اس کو درود پاک کی برکات نہ ملیں۔ جو زیادہ درود پاک نہیں پڑھ سکتا وہ اس عمل میں کم سے کم اول آخر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کر اس عمل کو کرے، کیونکہ جیسے ہی ہم درود پاک پڑھیں گے وہ موتی کی شکل اختیار کر جاتا ہے اور ایک فرشتہ اسے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں لے کر پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے درود پاک کو احترام کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور اس ارادے کے ساتھ پڑھنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں میرا درود پاک جا رہا ہے۔ بسم اللہ پڑھی، اللہ کو یاد کیا، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ کے اللہ کے حبیب کو یاد کیا۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی طبیعت روحانیت کی طرف متوجہ ہوگی اور فوری طور پر اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، روحانیت بڑھے گی، کیونکہ درود پاک کو ہی زندگی کا حصہ ہی نہیں بلکہ درود شریف کو زندگی بنا لینا چاہیے۔ یہ جو عمل بتا رہا ہوں اس کو کرتے رہیں، انشاءاللہ رزق کا فوراً، پیسوں کا فوراً، دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ جو مقروض ہے قرض کا فوری طور پر انتظام ہو جائے گا، کوئی مہینہ انتظار کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ میرا رب وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، ساری کائنات کا بادشاہ ہے، اس کے لیے کوئی بھی چیز مشکل نہیں۔ اس رب کی بارگاہ سے جو بھی مانگتا ہے وہ رب اس کو عطا فرماتا ہے۔ تو ناظرین، درود پاک کو دل کی دھڑکن بنا لیں، درود پاک کو اپنی سانسوں کی مالا بنا لیں، درود پاک کو اپنا ساتھی بنا لیں، اپنا سہارا بنا لیں، پھر دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ کا کرم آپ پر ہوتا ہے، سارے مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے قرآن پاک کی بہت ہی پیاری اور مختصر چھوٹی سی سورت کو پڑھنا ہے، جس سے انسان کو کثیر تعداد میں رزق، مال و دولت عطا کیا جاتا ہے، اور وہ سورت کوثر ہے۔ اب آپ نے سورت کوثر کو پڑھنا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَأْنِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ سورت اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کے دشمنوں کی زبان بند کرنے کے لیے اور اپنے محبوب کو کثیر مال عطا کرنے کے حوالے سے نازل فرمائی۔ تو جو شخص اس سورت کو پڑھتا ہے اس کی تمام دولت کے حوالے سے مسئلے مسائل ختم کر دیے جاتے ہیں، اس کو کثیر مال عطا کیا جاتا ہے۔ تو آپ نے اس سورت کی 3 مرتبہ تلاوت کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے آنکھیں بند کر لینی ہے۔ اب آپ نے اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر گن کر خاص توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے 3 اسم اعظم پڑھنے ہیں، یا اللہ، یا رزاق، یا غنی۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے ان تینوں ناموں کو صرف 71 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یاد رہے کہ جتنی تعداد بتائی جائے اتنی ہی تعداد میں آپ نے پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ان 3 ناموں میں اللہ رب کا ذاتی نام ہے، یا رزاق اور یا غنی اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔ ان تینوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ تو اسی طرح آپ نے یا اللہ، یا رزاق، یا غنی، ان تینوں ناموں کو ملا کر 71 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 71 مرتبہ ان ناموں کا ورد کرنے کے بعد آپ نے اپنی آنکھیں کھول لینی ہے، اور آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھ کر اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ ناظرین، وظیفے کا طریقہ کار ایک مرتبہ اچھی طرح دوبارہ سے سن لیں تاکہ کوئی بھی غلطی کوتاہی نہ ہو۔ آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، اس کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اس کے بعد 3 مرتبہ آپ نے سورۃ الکوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کے بعد آنکھیں بند کر کے اللہ تعالیٰ کے 3 مبارک نام یا اللہ، یا رزاق، یا غنی، ان تینوں ناموں کو 71 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر آنکھیں کھول کر دوبارہ سے 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ سے اپنی تمام حاجات، تمام خواہشات،
تمام نیک تمناؤں کو پورا کرنے کے لیے اور فوری طور پر رزق مال و دولت حاصل کرنے کے لیے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کو نہ صرف عزت ملے گی بلکہ دولت، شہرت، کامیابی آپ کا مقدر بن جائے گی، دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔